لوگوں سے میرا پہلا سوال، امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ امام احمد رضا کا گھرانہ علم دوست تھا اور آپ کے زمانے میں بھی کئی اور علمی شخصیات موجود تھی۔ اللہ عز و جل ان کے درمیان اللہ عز و جل نے جو آپ کو مقام و مرتبہ دیا، جب اس کا ظہور آپ کے خاندان اور دیگر علمی شخصیات پر ہوا تو فرق واضح کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بول چال میں امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہنا شروع کر دیا۔ جواب بالکل درست۔ اب پہلے آپ سبحان اللہ کہیں گے، بعد میں فیصلہ دوں گا، ٹھیک ہو گیا؟ دوسرا سوال میرا، دوسری ٹیم جو میری بائیں طرف ہے، فیضان داتا علی حجویری۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ تم نے اعلیٰ حضرت کو اپنے نبی علیہ السلام سے بھی بڑھا دیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کو تو صرف حضرت کہا جاتا ہے، جبکہ امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کو اعلیٰ حضرت کا لقب ان کے ہم زمانہ کے مقابل میں دیا گیا، لہٰذا شیطان ایسے ہی کھینچ تان کر کے زمانے نبوی تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ وسوسہ ڈالنا اس کے اپنی گندگیوں میں سے گندگی کو ظاہر کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بالکل درست۔ دوسرا سوال آپ لوگوں سے، تیسرا، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تدریس کا آغاز کب کیا؟ پڑھانا کب شروع کیا؟ اعلیٰ حضرت زمانہ طالب علمی میں بھی طلباء کرام کو پڑھاتے تھے۔ فارغ تحصیل فتویٰ نویسی کے ساتھ ساتھ آپ نے تدریس کا کام بھی جاری کر دیا۔ بھول تو نہیں جاتے؟ ماشاءاللہ، بالکل جواب درست۔ ہم کبھی کھانا نہیں بھولے، لیکن اللہ کا ذکر اکثر ہم بھول جاتے ہیں، یہ ہمارے اندر کمی ہے۔ بہرحال اگلا سوال اس سائیڈ والی ٹیم سے، اعلیٰ حضرت کی تدریس کی مقبولیت کی کیا وجہ ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ علم کی طلب میں آنے والے کو علوم نقلی و عقلیہ دونوں سے سرا فرماتے، جس کی رغبت جس علم میں دیکھتے اسے اس فن یا فنون میں درجہ کمال تک پہنچاتے تھے۔ بس یہی وجہ آپ کی تدریس کی مقبولیت کی وجہ بنیادی تھی۔ سبحان اللہ، بالکل جواب درست۔ اگلا سوال، تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، اس شعر کا دوسرا مصرع کون سا ہے؟ تو نے دین کا ڈنکا بجایا اے احمد رضا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل جواب درست۔ اگلا سوال، تفسیر اعلیٰ حضرت کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں؟ امام اہل سنت جب کسی آیت کی تفسیر فرماتے تو اس ایک آیت میں کئی آیت کی تفسیر بھی ساتھ فرما دیتے۔ بالکل درست۔ ہاں جی، آگے آپ لوگوں کی باری۔ اعلیٰ حضرت کی اپنے پیر خانے سے محبت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت اپنے پیر خانے سے محبت کتنی کیا کرتے تھے؟ اعلیٰ حضرت اپنے پیر و مرشد اور ان کے متعلقین سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اس کا اندازہ آپ کی کچھ تحریروں اور مختلف اشعار سے بخوبی ہوتا ہے۔ اس ایک قول کے مطابق اعلیٰ حضرت نے خاندان برکات کے بزرگوں کی شان میں 265 اشعار کا نذرانہ پیش کیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب باری ہے دوسری ٹیم فیضان داتا علی حجویری کی۔ ہاں جی، اعلیٰ حضرت سالانہ کتنے بیان فرمایا کرتے تھے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ علمی اور دینی مصروفیات کی وجہ سے بیانات پر پرہیز فرماتے، البتہ سال میں 3 مواقع ایسے تھے جہاں پر آپ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بیان فرماتے تھے۔ ان میں سے ایک تھا ذوالحجۃ الحرام، اپنے پیر و مرشد کے شاہ آل رسول مار ہروی کے سالانہ عرس پر بیان فرماتے تھے۔ اونچی آواز سے، تاکہ پھر اگلی ٹیم فیضان رضا کو دعوت دی جائے اگلے سوال کے لیے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ وہ کون سے حافظ صاحب تھے جو بہت سارے سوالات سوچ کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تاکہ جوابات حاصل کر سکیں؟ اس حافظ صاحب کا نام حافظ حسین الدین ہے۔ جب وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے
حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے سوالات اور جوابات بھی ارشاد فرما دیے. یہ کرامت دیکھ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور سلسلہ غلامی میں حاضر ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے سوال بھی خود بتائے، جواب بھی. وہ سوچ کے آئے تھے کہ اعلیٰ حضرت سے سوال کروں گا پھر جوابات لوں گا، لیکن جب پہنچے اعلیٰ حضرت نے سوال بھی بتا دیے، جوابات بھی بالکل درست جواب. ماشاءاللہ. اب آپ لوگوں کی باری. اب یہ بتائیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سب سے پہلے کون سا رسالہ لکھا؟ امیر اہل سنت نے سب سے پہلے کون سا رسالہ لکھا؟ امیر علیہ السلام نے سب سے پہلا رسالہ تذکرہ امام احمد رضا خان کا رسالہ لکھا. ماشاءاللہ. درست جواب. سبحان اللہ. آپ لوگوں کی باری. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا فتویٰ کتنی عمر میں دیا؟ رحمت اللہ علیہ نے پہلا فتویٰ 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں تحریر کیا. پھر سے تھوڑا زور سے بتائیں میرا بچہ. شاباش. 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں تحریر کیا. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ہمارا بچہ 13 سال کی عمر میں بڑی مشکل سے اما بابا بولتا ہے. اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لکھا تھا. یہ خصوصیت ہے میرے اعلیٰ حضرت کی. اگلا سوال آپ لوگوں سے. یہ بتائیں کہ اعلیٰ حضرت نے علم غیب کے موضوع پر کم وقت میں کون سی کتاب لکھی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے بخار کی حالت میں مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں 8 گھنٹوں کے قلیل وقت میں الدولۃ المکیہ کتاب تحریر فرمائی. بالکل درست جواب. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آپ کے سامنے علماء کرام بچوں سے سوالات کر رہے ہیں. ابھی تشریف لائے ہیں جناب ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا محمد اسلم جلالی صاحب. ابھی وہ بچوں سے سوالات کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر دیگر کی بات.